السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، اس سے پہلے میں نے ایک مضمون کا ترجمہ کیا تھا، اس کی تشریح کی تھی، تو اس کا کچھ حصہ باقی رہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کا جو آخری حصہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مضمون کا ہیڈ لائن ہے کہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے نوبل انعام یافتہ امرت سین، وہ سر جو ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کیا موقف ہے اس پر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں سے۔ وصرح فكرة تحويل البلد إلى دولة هندوسية ليست بصحيحة۔ وصرح میں نے انہوں نے وضاحت کی کہ فکرہ میں نے جو نظریہ ہے، سوچ ملک کو بدلنے کا ایک ہندو اسٹیٹ میں، ایک ہندو راشٹر میں، تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے وضاحت کی کہ ملک کو ایک ہندو اسٹیٹ میں، ایک ہندو راشٹر میں بدلنے کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، لیست بھی صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ابدا عدم رضاہ بالمجلس الوزاری الجدید، اور انہوں نے ظاہر کیا کیا عدم رضامندی، ٹھیک ہے، نئے وزارتی کونسل پر، ٹھیک ہے، نئے جو کونسل کیبنٹ منسٹر ہے اس پر جو ہے منتری منڈل ہے، اس پر انہوں نے عدم رضامندی ظاہر کی، کہ رغم تغیرات فی بعض حقائب الوزاریہ، باوجود کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہے بعض وزارتی قلمدان میں، یعنی کچھ منسٹر جو ہے بدلے ہیں، دوسرے منسٹر ملے ہیں، اور بہت سارے وزارت چینج ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ناراضگی کے ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر وہی لوگ اسی عہدے پر فائز ہے جو پہلے حکومت پر تھی، یعنی تبدیلی نہیں ہوئی ایک طرح سے۔ اچھا، لأن الوزراء الذين كانوا يملكون نفوذا كبيرا في الحكومة السابقة هم يتمتعون بنفس ذلك النفوذ في الحكومة الجديدة، اس لیے کہ وہ لوگ، وہ وزراء، وہ منسٹرز جو بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے سابق حکومت میں، ہم یتمتعون، وہی لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب لطف اندوز ہو رہے ہیں وہی اسی اثر کا جدید حکومت میں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پہلے حکومت میں جس پد پر تھے، اسی حکومت میں اسی پد پر ہے، اسی عہدہ پر ہے۔ وقال، اور انہوں نے کہا کہ ان الاجراءات التي تتخذها الحکومت تجدد ذکر عہد الحکم البریطانی الذي كان الناس فيه يسجنون بدون محاکمہ، اور کہا کہ وہ اقدامات جسے حکومت اپنا رہی ہے، وہ اسٹیپس جسے حکومت کیا کر لے رہی ہے، تجدد ذکر عہد الحکم البریطانی، اور برٹش رول کے دور کی یاد دلاتی ہے، تجدید کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ الذی کان الناس فیہ یسجنون، جس میں لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، بدون محاکمہ، بغیر محاکمہ کے، ٹھیک ہے، بغیر کیس ٹرائل کے، ٹھیک ہے، بغیر عدالتی ٹرائل کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا، بغیر کسی عدالتی پروسیس کے۔ کما وقع مع اعمامی و ابناء اعمامی فی الحکم البریطانی، جیسا کہ ہوا ہے میرے چاچاؤں کے ساتھ، میرے چاچا کے بیٹوں کے ساتھ، اور یہ کس میں؟ برٹش رول میں، برٹش حکومت گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ فالوضع الراہن یوجد نفس الشعور بالکبت والقمع والعنف، تو موجودہ جو حالت ہے وہ جو ہے اسی شعور، اسی احساس کا کیا کرتے ہیں، مطلب یاد دلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کس کا؟ بالکبت مطلب سپریشن کا، دباؤ کا، استحصال کا، اور تشدد کا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو برٹش حکومت میں جو احساس ہو رہا تھا، ظلم، زیادتی، دبا کے رکھنا، لوگوں پر ظلم کرنا، سیم وہی احساس اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سیم ہی اقدامات، سیم ہی اسٹیپس یہ حکومت بھی لیتی ہے جو پہلے لیتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ماہر اقتصادیات امرت سین نے کہا، ٹھیک ہے؟ اس کو اکنامکس میں کیا ملا؟ نوبل پرائز ملا۔ تو اس میں سے کچھ الفاظ ہے، دیکھ لیجئے، ہم بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، سرہ میں نے وضاحت کرنا، ٹھیک ہے؟ فکرات میں نے فکر، نظریہ، سوچ، حوالا میں نے بدل دینا، بلد میں نے یہ ملک، دولت میں نے اسٹیٹ، حکومت، ہندوسیہ میں نے ہندو،
ابدا من ظاہر کرنا اظہر عدم رضا من عدم رضامندی بالمجلس الوزاری الجدید من المجلس الوزاری من منسٹر کونسل منسٹر رغم من باوجود تغییرات من تبدیلیاں حقیبت من بیگ الحقیبت الوزاری من وزارت قلمدان ٹھیک ہے وزارہ وزیر جمع وزارہ منسٹر نفوذ من اثر ٹھیک ہے الحکومت سابقہ من پریویس گورنمنٹ یتمتعون من وہی لطف اندوز ہونا بنفس ذالک النفوذ من سیم اثر اجراعات من اقدامات اتخذ من اپنانا تجدد من یاد دلانا ٹھیک ہے نیا کرنا ذکر من یاد عہد من وہی عہد زمانہ الحکم البرطانیہ برٹش رول محاکمہ من وہی محکمہ ٹھیک ہے باقی قبض کا مطلب ہوتا ہے سپریشن مطلب وہی دبا کے رکھنا دبانا ظلم کرنا قمع کا مطلب وہی استحصال کرنا ان کو میں نے زیادہ دی ٹھیک ہے تو چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مع السلامہ الی اللقاء